السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین و سامعین اکرام، تاریخ اسلام میں بعض شخصیات ایسی ہیں جن کا ذکر آتے ہی عظمت، عدل، تقوی اور سادگی کی ایک روشن تصویر آنکھوں کے سامنے آتی ہے۔ ان عظیم ہستیوں میں ایک نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ یہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کو نئی قوت ملی، جن کے عدل سے دشمن بھی متاثر ہوئے، جن کی ہیبت سے شیطان راستہ بدل لیتا تھا۔ محرم الحرام کا آغاز ہمیں اس عظیم شہید کی یاد بھی دلاتا ہے کہ جس نے مسجد نبوی میں نماز کی حالت میں جام شہادت نوش فرمایا۔ آج ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، فضائل، سادگی، عدل جانیں گے۔ آئیے عشق و عقیدت کے ساتھ شہید محراب، مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک سیرت کو جانتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک بعمر بن الخطاب او بابی جہل۔ اے اللہ، اسلام کو ان دو آدمیوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہو اس کے ذریعے عزت عطا فرما، عمر بن خطاب یا ابو جہل کے ذریعے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کے لیے منتخب فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب 27 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ آپ اس آواز توحید کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ آپ کی کنیز لبینہ مسلمان ہوئی تو انہیں اس قدر مارتے تھے کہ تھک جاتے تھے، اور ایک دفعہ تو خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے چلے۔ راستے میں اطلاع ملی کہ بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ تن بدن میں آگ لگ گئی۔ سیدھا بہن کے گھر پہنچے۔ وہ اس وقت قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر اوراق چھپا لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا، تم اپنے باپ دادا کے دین سے منحرف ہو گئی ہو؟ پھر اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گئی۔ بہن نے جوش میں آ کر کہا، ہاں میں مسلمان ہوں اور اس دین کو نہیں چھوڑ سکتی۔ بہن کو خون آلودہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کچھ نرم پڑ گئے۔ فرمایا، میں بھی قرآن سننا چاہتا ہوں۔ سنا تو اس کی سچائی رگ و ریشے میں اتر گئی۔ سیدھے دربار رسالت میں حاضر ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر صحابہ کو تشویش ہوئی۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا کہ اگر اخلاص و عقیدت کے ساتھ آئے ہیں تو بہتر ہے، ورنہ اسی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اندر داخل ہوئے تو خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر پوچھا، کیا ارادہ ہے؟ عرض کی، ایمان لانے آیا ہوں۔ ان کے اسلام لانے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ نے جوش مسرت سے ایسے زور کا نعرہ مارا کہ مکے کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ اسلام قبول کیا۔ آپ 40 میں مسلمان تھے۔ اس وقت تک مسلمان کھلم کھلا اپنے اسلام کا اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام نے یہ حالت بدل دی۔ آپ نے مشرکین کے سامنے اسلام کا اعلان کیا اور مسلمانوں کو لے کر خانہ کعبہ میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کی۔ سبحان اللہ۔ اتنا ہی نہیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث میں ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس راستے پر عمر چلتے ہیں شیطان وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ ہستی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی مواقع پر آپ نے جو رائے دی، بعد میں اس کے مطابق قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں، جیسے کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنانے کا مشورہ، ازواج مطہرات کے پردے کا حکم وغیرہ۔ یہ حضرت عمر کے فہم و بصیرت کی بہت بڑی دلیل ہے۔
اسی طرح بخاری شریف کی ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں جنت دیکھی، وہاں ایک محل دیکھا، میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ فرشتوں نے کہا عمر بن خطاب کا۔ سبحان اللہ! اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا عدل، آپ کی سادگی بے مثل ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ کسی کام سے شام کا سفر اختیار کیا، آپ کے ساتھ آپ کا ایک خادم بھی تھا۔ آپ نے خادم سے عرض کیا کہ ہم 2 لوگ ہیں لیکن ہمارے پاس سواری ایک ہے، تو ہم ایسے کریں گے کہ تھوڑا سفر تم سواری پر بیٹھو، میں پیدل چلوں گا، اور تھوڑا سفر میں سواری پر بیٹھوں گا اور تم پیدل چلو۔ تو سارا سفر اسی طرح آپ نے طے کیا کہ تھوڑی دیر خادم سواری پر بیٹھتا اور آپ اونٹ کی نکیل پکڑ کر پیدل چلتے، اور پھر تھوڑی دیر آپ سواری پر بیٹھتے اور آپ کا خادم اونٹ کی نکیل پکڑ کر پیدل چلتا۔ اسی طرح جب سفر طے ہو گیا، شام آ گیا، ملک شام میں جب آپ پہنچنے ہی والے تھے، قافلے والوں نے کہا، اس وقت باری حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدل چلنے کی تھی اور خادم کی سواری پر سوار ہونے کی تھی۔ تو لوگوں نے کہا، اے امیر المومنین، آپ تو حاکم ہیں اور حاکم اونٹ پر سوار ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ اس خادم کو نیچے اتار دیجئے اور آپ اس اونٹ پر سوار ہو جائیے تاکہ لوگوں کو غلط نہ لگے، ورنہ لوگ سمجھیں گے کہ حاکم خادم کو اونٹ پر بٹھا کر اور خود پیدل چل رہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے میرے خادم سے وعدہ کیا ہے، اور یہ میرا وعدہ ہے کہ میں میرے خادم کو جتنا سفر اونٹ پر بٹھانے کا میں نے وعدہ کیا تھا، میں وہ وعدہ مکمل کروں گا۔ لہٰذا اسی طرح آپ نے اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے ملک شام میں داخل ہو گئے۔ اس وقت جب آپ ملک شام میں داخل ہوئے تب آپ کا خادم اونٹ پر سوار تھا، اور آپ حاکم ہونے کے باوجود، خلیفہ مسلمین ہونے کے باوجود اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے پیدل سفر کر رہے ہیں، اور اسی طرح پیدل آپ ملک شام میں داخل ہو گئے۔ جب وہاں داخل ہو گئے تو وہاں کے لوگ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے کہ ایک امیر المومنین، ایک حاکم کس طرح عدل و انصاف کر رہا ہے۔ تو یہ ہے میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا عدل۔ تو معزز سامعین، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی عظمت لباس، مال و دولت یا شاہانہ ٹھاٹ باٹ میں نہیں، بلکہ عاجزی، انصاف اور اللہ کے خوف میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام قیامت تک عدل و سادگی کی علامت کے ظہور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلائے، اور ان کی سادگی، ان کے عدل و انصاف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی جو محبت تھی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ مع السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔